بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ثواب کمانے اور گناہ مٹانے والی 40 آسان نیکیاں جو حدیث نبی سے ثابت ہیں، اور کون نہیں چاہتا کہ ہمیں ایک ہی دن میں بڑے ثواب سے نواز دیا جائے۔ ایک ویڈیو آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ کے غم، پریشانی، مشکلات کا خاتمہ، جہنت کی نوید اور روزی کا ذریعہ بھی ہے۔ ویسے بھی گناہ کے بعد لازمی نیکی کرنی چاہیے، چنانچہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، گناہ کے بعد نیکی کر لو، بے شک نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں میں اچھا وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہوں۔ سارے دن شیطان سے محفوظ رکھنے والی کلمات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے، اس کو 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے 100 گناہ مٹا دی جاتے ہیں، اور وہ دن بھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین کرام، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جنت میں درخت لگا دینے والے کلمات۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کی سیر کرائے گی، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتائے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور جنت میں میدان ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے اس میں درخت لگتے ہیں۔ کہ آپ جنت میں خزانہ چاہتے ہیں؟ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، کلمہ لا حول ولا قوت کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وضو کرنے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے یعنی سنت کے مطابق وضو کیا، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ کیا آپ جنت میں کھجور کا درخت چاہتے ہیں؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ دن میں 100 مرتبہ پڑھنے سے یہ کلمات گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات پڑھے جا سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب کلمات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ کلمات کہوں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ میرے نزدیک ان سب اشیاء سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی 10 غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ بکثرت درود پڑھنے سے گناہوں کی بخشش اور غموں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ 100 بار پڑھنے اور دن میں 1000 بار پڑھنے والا موت سے پہلے جہنت کا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں وفات پائی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں جائے گی۔ روزانہ 1000 نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے عاجز ہو کہ روزانہ 1000 نیکی کرو۔ چنانچہ ایک شخص نے دریافت کیا ہم 1000 نیکیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ استغفار سے گناہ معاف۔ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو یقیناً تم شب و روز گناہ کرتے ہو، میں ہر طرح کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، اس لیے تم مجھ سے استغفار کرو میں تمہیں معاف کروں گا۔ فوت شدہ والدین کو اولاد کے استغفار کا فائدہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرماتے ہیں، تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ یہ درجہ مجھے کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ درجہ تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ کیا آپ اپنے اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ کی معافی اور 10 لاکھ درجے بلند
چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہو اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیں گے، اس کے 10 لاکھ درجے بلند فرما دیں گے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ کیا آپ 70,000 فرشتوں کی دعا لینا چاہتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان عیادت کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھتا ہے، اگر وہ صبح کو عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اگر وہ شام کو عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اگرچہ وہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 100 کا وعدہ پورا کرنے کے لیے اس نے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہوا سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ گناہ ہوا کتنے ہی ہوں اگر شرک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کروں گا۔ اے ابن آدم اگر تو اتنے گناہ کر کے آئے کہ روئے زمین بھی بھر جائے تو میں تیری اتنی ہی مغفرت کروں گا بشرطہ تلک کہ تم نے شرک نہ کیا ہو۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم صدقہ اور خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسی مجلس میں بیٹھے کہ جس میں بہت فضول باتیں ہوتی ہیں اور وہ اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے سبحان اللہ اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک تو اس کے گناہ جو مجلس میں ہوئے ہوں بخش دیے جاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اس دن دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے افضل کلمات نہیں لائے گا سوائے اس شخص کے جس نے اسی طرح کلمات کہے یا اس سے زیادہ کلمات کہے، نیز اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے ہوا وہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ نام اذان کے بعد ایک تو اذان کے بعد جو ہے آپ کلمہ پڑھیں گے دوسرا کلمہ اور دوسرا نمبر پر اذان کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ درود شریف پڑھ کے آپ نے دعا مانگنی ہے، جو بھی دعا مانگے گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ یہ اذان کی بڑی فضیلت ہے، اذان ضرور سنا کریں۔ نفل روزے کی فضیلت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک دن کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دور کر دیتا ہے، مطلب کہ اس کی جو مسافت ہوتی ہے وہ 70 سال دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان فاصلے کے بقدر خندق ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرفہ کا روزہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عاشوراء کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشوراء کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے
حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی مانند ہے۔ سبحان اللہ۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کی فضیلت۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے فوائد۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا کہ کلام پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن کریم پڑھنے سے قبر کے عذاب سے نجات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو جب اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے، اور جب اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ و خیرات دور کر دیتے ہیں، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ رمضان کے روزے اور قیام تمام گناہوں کا کفارہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا، شب قدر میں عبادت کی، اس کے سب کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز جمعہ اور رمضان کا اجر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعے تک اور 1 رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے گناہوں کو مٹا دینے والے جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعا ہے جب بھی وہ غم و پریشانی میں ہوتے تو یہ دعا ضرور پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب بھی کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے بھی جو بیماری کے گناہوں کو دھول دینے والی دعا ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں جسے کوئی تکلیف یا بیماری ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جیسے درخت سے سوکھے پتے گر جاتے ہیں۔ استغفار کا فائدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس نے جہاز سے بھاگنے کا ارتکاب کیا ہو۔ صف میں خالی جگہ پر کرنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صف کی خالی جگہ کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے اور درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ جنت میں گھر بنائیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چشت کی 4 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ سوموار اور جمعرات کے روزے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ شرک نہ کرنے والا جہنت میں جائے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا 2 واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے۔ اے نبی کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ 2 مسلمان کے باہم مصافحہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان ملتے ہیں باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے دعا مغفرت کا عظیم فائدہ۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس شخص نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے دعا مغفرت کی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہر مومن اور مومنہ کی طرف سے ایک نیکی سے نوازے گا۔ شرک نہ کرنے والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جہنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بس ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اور سوائے اس آدمی کے اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہو۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں اس کو تیز پڑھ رہا تھا۔ اگر کوئی